ساتھی بیت توبہ کی نیت سے آئے ہوتے ہیں۔ بہرحال توبہ کی نیت سے سبھی کہہ لیں اے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سلسلہ اوپر سے آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا اوپر سے سلسلہ آ رہا ہے، یہ سارے سلسلے یہ گنبد خضرا کے سائے میں پہنچتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، آپ صلی اللہ قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن۔ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، آپ ان سے بیعت لیں، ان سے عہد لیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ بس یہ بڑوں کا ہی فیض ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ساتھ ساتھ کلمات ہیں، مال نہ بھی پہنچے زبانی کلمات کہہ لیں، توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دونوں نیت سے کہہ لیں۔ پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں تو انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کی نیت سے کلمات کہیں، لیکن فیض انہی کا ہی ہے، الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور جنت میں آپ کی رفاقت با سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، میں لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا کر لینا ہے، دال روٹی سے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ حالات آ بھی جاتے ہیں، ہاں وہ تو ہمارے حضرت مولانا غلام مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، روز پراؤنٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو، روز پلنگ پر لیٹتے ہو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو، نہیں کبھی اوپرلی حالت سے نیچے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات ہیں، 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے 10 بار تو میں خالی آپ 3-4 منٹ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ بہرحال اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رہا۔ اللہ راستے میں بس، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں۔ کیا نام بھائی عثمان، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ ہر وہ کلمہ اور کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا الحمدللہ۔ اور ایک ذکر کا تعلق زبان سے ہے، اور دوسرا ذکر ہی ہے، ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھی ہے۔ اب آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور یہ جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گویا کہ آپ نے اس حکم کو یاد رکھا الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کل ذکر کا تعلق اطاعت کے ساتھ بھی ہے۔ فرما کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، یہ بھی مستقل ذکر ہے، یہ بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا الحمدللہ۔ اس وقت میری طرف کون سا اللہ تعالیٰ حکم متوجہ ہے اس پر عمل کرنا الحمدللہ۔ ہمارے بڑے بزرگ تشریف لائے فرما رہے ایک ذکر کا تعلق زبان سے، اور ایک ذکر کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا۔ میرے اوپر کون سا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ حکم ہے الحمدللہ۔ اب یہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، اب باہر جائیں گے، اب راستے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، باقاعدہ ابو داؤد شریف میں ہے، راستے میں چلیں یعنی غض البصر اپنی نظروں کو جھکا لیا الحمدللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان کی شان یہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے رہیں۔ ہاں ضرور کے لیے جو دیکھنا ہوگا وہ دیکھ بھی لیا گیا، لیکن بہرحال نظریں جھکا کر چلیں ایسے۔ اور کف الاذی عن طریق، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دیے، اگر ممکن ہو سکے اس کو ہٹا دیجیے، نیکیاں ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اور ہر گناہ ہمیں اس میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہو جائے غلطی اللہ سے معافی مانگنی بس الحمدللہ۔ اللہ یہ توبہ ہے نا، یہ گناہوں کی تریاق ہے، تریاق ہے، اس کا نقد علاج ہے، ہم نے فوراً بس توبہ کر لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہو تو 100 سال کا کافر ہو، آخری سانس میں صدق دل سے توبہ کر لے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے، سیدھا جنت میں جائے گا لگا آخری۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو راستے میں آتے جاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، کتنی بڑی کمائی کی ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، یا کہاں، یہ تو اپنے تباہی کنارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ۔ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے
پڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ آگے ہاں وہ قرآن پاک میں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو آگے وہ سمندر میں پانی کو چیر کر پھاڑ کر چلنے والی ہیں۔ اب ان کے جو باہری بیڑے وغیرہ ہیں سمندر کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اگر ایک نقل و حمل کا ایک یعنی سامان کا یعنی سامان کی یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچانے کا جو بندوبست ہے، اس کا جو بڑا بندوبست ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے رہا۔ اور یہ سوچے کہ یہ جو باہر ہے یہ سمندر کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ پاک کی پیاری ذات الحمدللہ۔ ہاں ہمارے فرماتے ہمارے بزرگ فرمانے لگے مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے آ رہا ہے۔ ہاں مخلوق کی پہاڑ بڑے بڑے ہیں، ان پہاڑوں کی بڑائی چلو اور میں ان کی بڑائی کو دیکھ کر رب کی بڑائی کو پہچانے، وہ کتنے بڑے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ساری مخلوق ان کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تو راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار پڑھتے رہے الحمدللہ۔ یعنی بس یعنی وہ ایک حدیث میں آتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا وہ تنہائی کے گناہوں سے بچا رہے گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ کہے گا وہ تو پھر وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھے گا ہی نہیں، آگے تو ہر وقت میں اللہ میاں کے سامنے ہوں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اپنے ایمان پہ قائم رکھے الحمدللہ۔ یا اللہ یہاں ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں کئی بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح ہوا، یا اللہ ان تمام نکاحوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔